کتاب کی طرف چلتے ہیں جو کتاب لا ریب ہے اور جو محب اور محبوب کے درمیان گفتگو. ہمارے دین کا سارا عنوان اگر آپ سمیٹیں تو عشق ہے. دین کا پورا مزاج دیکھیں تو وہ بھی عشق پر. دین کی اٹھان دیکھیں تو وہ بھی عشق پر. ایک زاویہ یہ اللہ سے بے تحاشا محبت کرو اور دوسرا زاویہ یہ دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کر لو. یہ مت سمجھنا کہ خدا سے بے تحاشا محبت کوئی اور چیز ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کوئی اور چیز ہے. ادھر محبت کرو تو ادھر ہو جائے گی اور اگر ادھر چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں سجدوں میں سر رکھتے 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 پھرو تو خدا تمہارے سجدوں کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ تمہارے دلوں میں محبت محمد مصطفیٰ کی شمع فروزہ نہ ہو. اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑ جانا، حضور کے قدموں میں آ جانا، آقا سے محبت کرنا حقیقتاً خدا سے محبت کرنا. ایمان کا دوسرا نام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں جبریل جیسے عالم نور اور عالم ملکوت کے سردار بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آئے رہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے ہی حسین اور بڑے ہی خوبصورت وہ صحابی ہیں عموماً جن کی صورت میں سیدنا جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ان کی صورت میں انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اور سیدنا دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص اعزاز حاصل تھا کہ حضور علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کرتے، بے تحاشا. آقا علیہ السلام کے جوڑوں کو صاف کرتے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں حضور علیہ السلام کے مبارک جوتوں کو صاف کرتے حضور علیہ السلام کے قدموں میں. ایک دن وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، بڑی کوشش کی کہ وقت پر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاؤں تاکہ آقا علیہ السلام کو صاف کر کے جوتے پہنا. مگر بڑی کوشش کے باوجود آقا علیہ السلام کی خدمت میں ان ٹائم پہنچ نہ سکے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور وہ کن کی شکل میں آئے ہوئے ہیں؟ سیدنا دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کی صورت میں آئے ہوئے ہیں اور آ کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں جھک کر حضور علیہ السلام کو جوتے پہنا رہے ہیں. تو آقا مسکرا رہے ہیں. اب یہ جھک کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آج آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں جبریل میں مسکرا رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ انسانی شکل میں آیا ہے، میرے غلام کی شکل میں تو آیا ہے اور جھکا ہے اور میرے قدموں میں ہے تم اور مجھے جوتے پہنا رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تو کون. یہ عالم نور سے اترنے والا فرشتوں کا سردار سید الملائکہ یہ بشری لبادے میں آتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے اور حضور کے قدموں میں آتا ہے. عالم نور جب سمٹتا ملکوت بنتا اور اس ملکوت کا سردار جبریل وہ جب آتے ہیں تو لبادہ بشری کو اوڑھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں ارے یہ نور کی حقیقت یہ ہے. اور ادھر دیکھیں عالم بشریت میں سے میرے مصطفیٰ جب یہاں سے اٹھتے ہیں یہی جبریل ہے میرے مصطفیٰ کا آج خادم بنا ہے، براق لے کر چل رہا ہے اور پھر سماوی کائنات سے میرے مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں اور پیکر بشریت میں ہیں. عالم نور کا یہ سردار رکا ہے کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر، کہ سدرۃ المنتہا جہاں آج سارے ملائکہ جمع ہو کر حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک قریب سے دیکھنے آئے ہیں. اب عالم نور نیچے ہے، فرشتوں کا سردار جبریل بھی نیچے ہے
مگر مصطفیٰ کی شان دیکھیں، لبادہ بشریت میں اپنے جوڑوں سمیت عرش سے بھی آگے جا رہے ہیں، اور جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس مقام سے ذرا آگے بڑھوں تو جل کر خاک تر ہو جاؤں، تو جبریل کے پر جہاں جل رہے ہیں میرے مصطفیٰ اس مقام کی نوری فرشتہ وہ بشری لبادے میں آئے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے لبادہ بشری میں ہو تو پھر یہ عالم نور بھی نیچے رہ جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ انہی جوڑوں کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ جہاں ان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، سو مخلوق کی جہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں، مکان کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ لامکان میں جاتے ہیں، اس شان سے جاتے ہیں کہ رب اولا آگے بڑھ بڑھ کر مصطفیٰ کا استقبال کرتا ہے، اور پھر بولتا ہے تو یوں بولتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کا عالم دیکھیں، حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی ایک جھلک دیکھیے۔ یہ جبریل جب آقا کے قدموں میں ہے، یہ جبریل کی معراج ہے، یہ جبریل کی معراج ہے، اور میرے حبیب کی معراج یہ ہے کہ ساری مخلوقات نیچے رہ جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ اس مقام سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور لامکان کے ان حدوں میں جاتے ہیں جہاں لفظ نہیں کہ اسے بیان کیا جا سکے، بس یہ کہ رب اولا آگے بڑھ بڑھ کر اپنے محبوب کا استقبال کر کے قربتوں کی منزلوں پر فائز کر کر بلندیاں عطا کرتا کرتا کرتا۔ خوش قسمت ہیں ہم، اللہ کی توحید بھی ہمیں آتا، وحدہ لا شریک پر پختہ پختہ یقین بھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا یقین، اور آقا کا عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کا عشق جاننے لوگ، اور اہل بیت اطہار کی محبت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تمسک، تعظیم اور احترام، اور اولیاء کاملین سے تعلق۔ دنیا کے پاس یہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں، کسی کے پاس ایک ہے، کسی کے پاس دوسری ہے، کسی کے پاس، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ پانچوں کا گلدستہ آپ کو حاصل ہے۔ ایسے ایسے عشق کرنے والے لوگ، ارے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، انسان کبھی کبھی ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان سے سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کے قدموں سے جدائی گوارا نہیں۔ عشق اور محبت کے وہ جام انہیں حاصل ہیں کہ کچھ اور رہے یا نہ رہے، ارے ایمان یہاں سلامت ہے، جہاں ایمان سلامت ہے وہی کامیاب ہے۔ اس لیے عقائد کی تصحیح یہ بڑی ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر، جب ذہنوں کو آلودہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ اگر حضور علیہ السلام کی اتباع نہ کرے تو کچھ بھی اسے حاصل نہیں، اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس لیے قرآن کے اندر یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے، اور ایک جگہ پر اس نقطے کو اس سے وہاں سے پردہ ہٹایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ رحم چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کامیابی اور فلاح چاہتے ہو لعلکم تفلحون، فلاح چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، رحم چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہ پورے قرآن مجید میں یہ دعوت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، مگر ایک مقام پر فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ گویا جو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا وہاں اطاعت الہی بھی ہو گئی اور اطاعت مصطفیٰ بھی۔ اب جو حضور سے عشق کر بیٹھتا ہے تو حضور کے قدموں میں آتا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پہلے یہ کہتا تھا کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اب رب نے دیکھا کہ یہ مصطفیٰ کے قدموں میں آیا ہوا ہے، حضور کے نقوش پا کو ڈھونڈتا ہے، حضور کی اداؤں کو اپناتا ہے، اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے مصطفیٰ کے نقش قدم پر تو چلنے کی کوشش تو کر رہا ہے،
اب رب کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یحببکم اللہ، پہلے بندے تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا تھا، اب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب جب وہ محبت کا مستحق ہوتا ہے، مقام ولایت پر وہ بندہ پہنچتا ہے، تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ رب اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. ادھر وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو تو اس سے محبت ہو چکی ہوتی ہے، جو وہ مانگتا ہے وہ عطا کرتا 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 کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہی وجہ ہے کہ مرکز اور محور حضور علیہ السلام کو بنا دیا کہ آقا علیہ السلام کا عشق جس کو نصیب ہو گیا، جس کو نصیب ہو گیا، جس کو اس کے اعمال بھی بدل گئے. اور یاد رکھ لیں، یہاں نہ بڑے کی بات ہے نہ چھوٹے کی بات ہے. غلامی مصطفیٰ میں جو آ جاتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا کہ ادھر بیٹھنے والا زیادہ بہتر ہے یا ادھر بیٹھنے والا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ والوں کی سنگت میں عشق جس کو نصیب ہو جاتا ہے، ہدایت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اسلام کی خاطر آج ان کانٹوں کو، ان گناہوں کو آقا کے لیے، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں چھوڑ دیں. اور آج یہ دعا نہ مانگیں کہ باری تعالیٰ وہ جنہیں تو نے عشق مصطفیٰ کی دولت سے نوازا ہے، وہ لسٹ جب تیرے پاس ہے تو اس لسٹ کے کہیں آخری کناروں میں ہمارا نام بھی لکھ دے. اے اللہ، جن سے تو راضی ہے، تیرا محبوب راضی ہے، مالک مولا، اس لائن اور اس کتار کے آخر میں ہمیں بھی تھوڑی سی جگہ دے دے. کیا وقت نہیں آ گیا؟ کیا ہم دنیا کے مستقبل کے لیے، اپنے دنیا کے فیوچر کے لیے ساری سٹرگل نہیں کرتے؟ اپنا فیوچر بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا ہمارا فیوچر صرف یہی دنیا ہے، یہی مال ہے، یہی گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہیں؟ کیا صرف اسی کا نام ہے دنیا؟ یہی مستقبل ہے کہ عہدے ہوں، مرتبے ہوں، کرسیاں ہوں، جاہ ہو، عشقت ہو، جلال ہو؟ کیا یہی مستقبل ہے؟ یا یہاں سے بھی اچھے طریقے سے گزریں اور اصل آخرت کا مستقبل ہے، اینڈ لیس لائف ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی یہاں آگے ہے ہمارے پاس، وہ ہمارا مستقبل ہے. لوگوں، ناک کی نوک تک دیکھنے والوں، ذرا اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ تو صحیح. ادھر قیامت کے دن کو تو تکو جو ایک دن 50,000 سال کا ہے. جنت کی زندگی کو تو دیکھو جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جہاں موت بھی نہیں آئی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے. اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہماری دنیا بھی حسین کر دے، دنیا بھی حسین کر دے، اور جن کی اللہ نے کر دی ہے وہ باقیوں کی مدد کر دے. اور ہماری آخرت، یہ مومن کبھی بھی دنیا کے حسن پر اکتفا نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دنیا اس کے پاس ہے، دنیا تو دنیا داروں کے پاس بھی ہے. حقیقی بات تو یہ ہے کہ آخرت ہماری حسین ہو جائے اور آگ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، قبر میں بھی بچ جائیں، جہنم میں بھی بچ جائیں، اور دنیا کے اندر بھی یہ جو عذاب ہے آگ کے مختلف، یہ جو حسد کی آگ ہے، غیبت کی آگ ہے، گناہوں کی آگ ہے، اس سے بچ جائیں. تو یہی سب سے بڑی